تین حصوں میں تقسیم ہے، اور ان تینوں حصوں سے انسان اس دنیا میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنا کردار ادا کرتا ہے، کسی نہ کسی ذریعے سے اپنا کردار نبھاتا ہے۔ اور ان تین حصوں کو اگر آپ دیکھیں تو پہلا حصہ انسان کا جسم ہے، دوسرا حصہ انسان کی عقل ہے، اور تیسرا حصہ انسان کی روح ہے۔ یہ جسم اس دنیا میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، اس دنیا کے سامنے انسان کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ یہ جسم، یہ انسان کے ایک نمائندے کی حیثیت رکھتا ہے یہ جسم، کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کی عقل میں کیا ہے، اس کی روح میں کیا ہے۔ جو کچھ انسان کی عقل میں اور انسان کی روح میں ہوتا ہے وہی کچھ انسان کے اس بدن سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نفسیات دانوں کا ایک محاورہ ہے بڑا معروف، کہ آدمی کی عقل آدمی کے اعضاء کو کنٹرول کرتی ہے، آدمی کے اعضاء اس کی عقل کو کنٹرول نہیں کرتے۔ آدمی کے اعضاء کی حرکت، آدمی کی زندگی کے، آدمی کے بدن کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ آدمی کی عقل اور آدمی کی فکر کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ جو کچھ اس کی فکر میں ہے وہی کچھ اس کے بدن سے وقوع پذیر ہوتا جاتا ہے۔ اور عقل کا جو تعلق روح کے ساتھ ہے کہ اگر روح مر جائے، اگر آدمی روح کو زندہ نہ رکھ سکے اور روح کو بیدار نہ رکھ سکے، روح سو جائے یا روح مر جائے آدمی کے وجود کے اندر، عقل آوارہ ہو جاتی ہے۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ اگر کسی کی عقل مر جائے، یعنی اس کی دماغی صلاحیتیں ڈیڈ لیول پہ پہنچ جائیں، اس کی دماغی صلاحیتیں تباہ ہو جائیں، مر جائیں، وہ کند ہو جائے، تو اس آدمی کے بدن کا آپ کوئی فائدہ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر؟ اسے غبی کہتے ہیں، بے وقوف کہتے ہیں، بے عقل کہتے ہیں، ناقص العقل کہتے ہیں، مخبوط الحواس کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، کملا کہتے ہیں، جس کی عقل مر جائے۔ تو گویا اس وجود کی عزت، اس وجود کا احترام آدمی کی عقل سے ہے، اور جو عقل کا احترام ہے وہ آدمی کی روح سے ہے۔ کہ اگر روح مر جائے تو عقل آوارہ ہو جاتی ہے، عقل وحشت اختیار کرتی ہے، عقل درندگی اختیار کر لیتی ہے، عقل اپنے راستے سے بھٹک جاتی ہے، اپنا نصب العین کھو بیٹھتی ہے۔ جس طریقے سے ایک قوم کو زندگی بسر کرنے کے لیے ایک نصب العین کی ضرورت ہے، اسی طرح آدمی کی عقل کو سفر طے کرنے کے لیے ایک نصب العین کی، ایک واضح ڈائریکشن کی ضرورت ہے۔ اگر عقل کے پاس ڈائریکشن نہ ہو کہ میں نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے، عین ممکن ہے کہ وہ تباہی کے راستے پہ چل پڑے۔ تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو رہنمائی عطا کی، آدمی کے جسم کو بھی، آدمی کی عقل کو بھی، اور آدمی کی روح کو بھی۔